بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوہ کی چوٹ۔ صبح 4 اور 5 کے درمیان باقر بھائی کو کراچی سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی اور صبح 11 بجے ان کی لاش گھر پہنچا دی گئی۔ ان کی گرفتاری سے مقدمہ تک اور فیصلے سے اپیلوں تک اور پھانسی سے لاش گھر پہنچنے تک مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے امی کی آنکھوں کو کبھی خشک دیکھا ہو۔ آنسو جھرنے کی طرح بہتے رہے تھے۔ باقر بھائی کی تدفین کے 6 دن کے اندر اندر امی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ جب لاش گھر پہنچی تو پہلی دفعہ مجھے ایسے لگا جیسے امی نے رونا بند کر دیا ہے۔ آنسوؤں کے سوتے خشک ہو گئے ہیں۔ ایدھی کی ایمبولینس سے باقر بھائی کی لاش کو آہستہ آہستہ باہر نکالا گیا۔ 4-5 مردوں نے اسٹریچر کو پکڑ کر اٹھایا اور اندر گھر میں پہلے سے تیار کیے ہوئے کمرے میں لاش کو تخت کے اوپر رکھ دیا گیا تھا۔ امی اپنے مڑے تڑے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں آئیں اور سب سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے کمرہ خالی کر دیں۔ میری ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ باقر بھائی کو یوں پھانسی لگ جائے گی۔ انہوں نے آہستہ سے بھیا کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ بھیا کے چہرے پر ایک بڑا سا پیدائشی نشان تھا، سرخ سا، جو دائیں گالوں کے اوپر سے شروع ہو کر کن پٹی تک پہنچتا تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اس پر ہاتھ پھیرا، ان کی پیشانی پر آنکھوں کا بوسہ دیا اور اس پیدائشی نشان کو تھوڑی دیر تک چومتی رہیں۔ بھیا نے امی کی سی ہوئی سفید قمیض پہنی ہوئی تھی۔ امی نے آہستہ سے قمیض کے بٹن کھولے۔ بالکل ویسا ہی نشان بھیا کی دائیں چھاتی پر تھا، گول سا، پھیلا ہوا، سرخ سا۔ امی نے آہستہ آہستہ اس پیدائشی نشان کو بھی چوما، آنکھوں سے لگایا اور دوبارہ قمیض کے بٹن لگا کر چادر بھیا کے منہ پر ڈال دی۔ غسال کو بلا لو بیٹا، باقر کے جانے کا وقت ہے۔ میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، مگر امی کے چہرے پر جیسے ایک ویران سا اطمینان تھا۔ میں نے کمرہ کھولا اور امی کے ساتھ باہر آ کر بیٹھ گئی۔ ظہر کی نماز سے پہلے جنازہ تیار ہو گیا۔ ساجد بھائی بھی 1 ہفتہ پہلے سعودی عرب سے کراچی آ چکے تھے۔ وہ اور عامر دونوں ہی گھر میں ہر قسم کے کاموں کو نمٹا رہے تھے۔ میں امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی بچوں کو سپارے پڑھتی ہوئی دے رہی تھی۔ دانوں پر ورد کرتے ہوئے امی کو دیکھتی رہی۔ امی کی آنکھیں خشک تھیں، ویران، جیسے کوئی صحرا بیابان ہو۔ ٹھیک 1 بجے گھر کے مرد کلمہ پڑھتے ہوئے باقر بھائی کے جنازے کو گھر سے نکال کر قبرستان چلے گئے تھے۔ باقر بھائی سب سے بڑے تھے۔ ان کے بعد 2 بھائی ساجد اور عامر اور میں سب سے چھوٹی تھی۔ باقر بھائی مجھ سے 8 سال بڑے تھے۔ میں 6 ماہ کی تھی کہ ابو کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ بس کے ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے۔ تیزی سے جاتی ہوئی، ریس کرتی ہوئی بس فٹ پاتھ سے ٹکرائی اور اس حادثے میں 7 آدمی مر گئے۔ ان میں سے ایک میرے ابو بھی تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ امی نے کبھی بھی ابو کے بارے میں مجھ سے کبھی کوئی بات کی ہو۔ وہ ابو کے ذکر پر ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی۔ یہ ساری باتیں مجھے خالہ اور ماموں سے پتہ لگی تھیں۔ یہ بھی پتہ لگا کہ ابو کے مرنے کے فوراً بعد کرائے کا گھر خالی کرنا پڑا
اور امی ہم 4 بچوں کے ساتھ خالہ جانی کے گھر آ گئی تھی۔ خالو اچھے آدمی تھے، مالدار تھے۔ انہوں نے خالہ سے خود ہی کہا کہ وہ کفالت کریں گے اور بہت ضد کر کے ہمیں اپنے گھر لے آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ہم سب کو پڑھا لکھا دیں گے اور اس قابل کر دیں گے کہ زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہو سکیں۔ امی اور ان کے گھر والوں نے روایت کے مطابق 4 بچوں کے ساتھ دوسری شادی کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ پھر یہ ہوا کہ باقر بھیا کی شرارتوں سے خالہ، خالو اور ان کے گھر والے پریشان ہو گئے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ باقر بھیا کی شرارتوں سے زیادہ امی ان کے بارے میں غیر ضروری جانبداری کرتی تھی، جس سے خالو پریشان ہو گئے۔ وہ گھر کی چیزیں توڑ دیں، اسکول سے بھاگ آئیں، خالو کے پیسے چرا لیں، خالہ کے زیور بیچ دیں، بچوں کو تنگ کریں، بڑوں سے بدتمیزی کریں، مگر امی کا مطالبہ تھا کہ انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ وہ لاڈلے تھے ان کے۔ میں نے امی کو ہمیشہ انہیں پروٹیکٹ کرتے ہوئے، ان کی باتوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے، ان کی جائز ناجائز ہر بات کی حمایت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ امی کو باقر بھیا میں کوئی برائی، کوئی خرابی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ انہوں نے جیسے اپنے دل و دماغ میں طے کر لیا تھا کہ باقر بھائی کبھی کچھ برا کر ہی نہیں سکتے۔ ان کے لیے دنیا میں وہی سب کچھ تھے۔ 1 سال کے اندر ہی خالو نے گھر کے بڑوں کی میٹنگ بلا لی اور پھر یہی فیصلہ ہوا کہ ہم سب خالو کے گھر سے ماموں جان کے گھر منتقل ہو جائیں۔ ماموں جان کو جوان بیوہ بہن کا بڑا درد تھا۔ وہ تو شروع دن سے ہی چاہتے تھے کہ ہم سب ان کے ساتھ رہیں، مگر ابو کے انتقال کے فوراً بعد معاملات کچھ اس طرح سے ہوئے اور خالو جان نے اتنی زیادہ گرم جوشی دکھائی کہ وہ اس وقت کچھ نہیں کہہ سکے۔ پھر خالو جان زیادہ ذی حیثیت تھے اور خالہ جان کے بہناپے کا دباؤ بھی تھا کہ امی نے ان کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ماموں جان کے گھر میں حالات ذرا مختلف تھے۔ انہوں نے پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ باقر بھیا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اپنی بہن کی فطرت کا انہیں اندازہ تھا۔ وہ باقر بھیا کے سلسلے میں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ ماموں جان کی ساری توجہ اپنے بچوں، میرے 2 بھائیوں اور مجھ پر رہی۔ ہم سب اسی ڈسپلن کے پابند کرائے گئے جو ان کے بچوں کے لیے بھی تھا۔ وقت پر کھانا، وقت پر سونا، وقت پر اسکول جانا اور وقت پر ٹیوشن پڑھنا۔ ماموں جان کے گھر میں کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم ان کے حقیقی بچے نہیں ہیں۔ انہی کی مدد، رہنمائی اور مستقل نظر تھی کہ جس کی بدولت ساجد نے کمپیوٹر میں ڈگری لی، عامر انجینئرنگ کالج سے انجینئر بن کر نکلا اور میں کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کرنے کے بعد کالج میں پڑھا رہی تھی۔ ساجد بھائی کی سعودی عرب میں نوکری کے بعد ماموں جان کے گھر کے نزدیک ہی ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا گھر بھی خرید لیا اور زندگی بظاہر پرسکون ہو گئی تھی۔ باقر بھیا نے بڑی مشکل سے 10ویں کا امتحان نہ جانے کتنی دفعہ فیل ہونے کے بعد پاس کیا۔ اس کے بعد وہ کسی پریس میں ملازمت کرنے لگے۔ پریس کی نوکری چھوٹی تھی، وہ کسی اخبار میں کام کرتے رہے۔ انہی دنوں پتہ لگا کہ امی نے اپنے زیورات بیچ کر باقر بھیا کو کچھ پیسے دیے ہیں کہ وہ بزنس کریں گے۔ بزنس بھی ان کا ناکام ہو گیا۔ پھر وہ سول کورٹ میں ملازمت کرنے لگے تھے۔ باقر بھیا کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا وہ کہاں ہیں، کب آتے ہیں، کب جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنا کماتے ہیں اور کہاں خرچ کرتے ہیں۔ ان کی دنیا اور تھی
اور ہم لوگوں کی دنیا اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کا سامنا ماموں جان سے کبھی نہ ہو، اور اگر ہوتا بھی تھا تو وہ سر جھکائے ان کی باتیں سنتے تھے، نہ ہاں نہ نا، اور پھر کئی کئی دنوں کے لیے غائب ہو جاتے تھے۔ امی ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی تھی۔ مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ امی نے مجھے، ساجد کو، عامر کو ہمارے حصے کا پیار نہیں دیا۔ وہ ہمیں بھی چاہتی تھیں، ٹوٹ کر چاہتی تھیں۔ ہر وہ کام انہوں نے کیا جو مائیں کرتی ہیں، صبح سویرے اٹھ کر ہمیں ناشتہ دینا، ہمارے لیے راتوں کو پریشان ہونا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر ہمیں سردیوں میں چادر کمبل اڑانا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارا ہوم ورک کرانا، ہمارے سر کے درد پر، معمولی بخار پر، چھوٹی سی چوٹ پر تڑپ جانا۔ رات سونے سے پہلے وہ خاموشی سے ہمارے کمرے میں آتی اور دھیرے دھیرے دعائیں پڑھ کر ہمارے اوپر پھونکتی تھیں۔ میں کبھی بھی امی کے پیار کا شمار نہیں کر سکوں گی۔ ممتا کی کوئی کمی نہیں تھی ان میں، لیکن کبھی کبھی احساس سا ہوتا تھا کہ باقر بھائی ہم سب سے زیادہ پیارے ہیں انہیں، ان کا کوئی خاص مقام تھا ان کے پاس، ان کے لیے ہمیں ڈانٹ بھی پڑتی، برا بھلا بھی کہا جاتا، مگر مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے امی کو کبھی بھی باقر بھیا کے لیے کچھ برا کہتا ہوا سنا ہو، یا خود کبھی انہیں کچھ کہا ہو۔ وہ ہمیشہ ان کی تعریف و توصیف ہی کرتی تھیں۔ مجھے یاد ہے ایک دن غصے میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا، جب انہوں نے مجھے شام کو یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں جانے سے منع کر دیا تھا، ساری پابندیاں میرے لیے ہیں، اور وہ جو آپ کے بیٹے ہیں باقر، کب آئیں کب جائیں، کچھ کریں کچھ نہیں کریں، آپ انہیں کچھ نہیں کہتی، ان کے لیے سب جائز ہے، ان کے لیے سب صحیح ہے۔ کچھ نہیں کہا تھا انہوں نے، دیکھتی رہی تھی مجھے کھڑے کھڑے، اور آنسوؤں سے ان کا چہرہ بھر گیا تھا۔ زاروں قطار روتی رہیں، اور اسی وقت نہ جانے کہاں سے باقر بھیا آ گئے۔ انہوں نے سن لیا تھا یا پتہ نہیں کیا بات تھی۔ اس شام کو پہلی دفعہ میں ان کے ساتھ باہر نکلی تھی، ٹیکسی کر کے وہ مجھے یونیورسٹی چھوڑ گئے، اور جس وقت میں نے کہا تھا، اسی وقت ٹیکسی پر آ کر مجھے واپس بھی لے گئے تھے۔ اس دن یونیورسٹی کے فنکشن کا بہت مزہ آیا تھا، اور ایک نئے باقر بھائی یکا یک میری زندگی میں داخل ہو گئے تھے، بغیر کسی دستک کے، کسی کواڑ کو کھولے بنا۔ مجھے امی کا وہ روحانسا چہرہ یاد ہے۔ دوسرے دن ان کے گلے لگ کر میں رو دی تھی، ان کی ٹیڑھی میڑھی انگلیوں کو پکڑ کر، ان کے جھکے ہوئے بائیں شانے سے لگ کر میں کچھ نہیں کہہ سکی، پر وہ سمجھ گئی تھیں، کیونکہ مائیں سمجھ جاتی ہیں۔ میرے وجود کے ایک ایک انگ نے ان سے معافی مانگی تھی کہ پھر کبھی بھی باقر بھیا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی میں نے ان سے۔ باقر بھیا بہت مہربان ہو گئے تھے مجھ پر، جب بھی گھر آتے کچھ نہ کچھ لے کر آتے، جتنے دن گھر میں رہتے مجھ سے باتیں کرتے، میری باتیں سنتے، میری بنائی ہوئی چائے، میرا بنایا ہوا ناشتہ، میرے ہاتھ کے بنے ہوئے پکوڑے، میرا بنایا ہوا فروٹ چاٹ، سب کچھ پسند تھا ان کو۔ میرا خیال اس طرح سے کرتے جیسے میں کوئی شہزادی ہوں۔ مذاق میں بھی جو منہ سے نکل جاتا اسے پورا کرنے کے لیے ہر جتن کر ڈالتے تھے۔ شاید چھوٹی بہن اور ایک ہی بہن ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں میرے لیے خاص جگہ تھی۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ صرف پیار ہی پیار بھرا ہوا ہے ان کے دل میں۔ دور پار کے رشتہ دار، محلے والے عجیب عجیب باتیں کرتے تھے ان کے بارے میں، کسی اسمگلر کے لیے کام کرتے ہیں، پولیس انفارمر ہیں،
کسی ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں، فوجیوں سے رابطے ہیں ان کے، لیاری مافیا کے ساتھ ہیں وہ، اغوا اور تاوان کے دھندے میں ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں۔ مگر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ امی کے سامنے ان کے خلاف کوئی بات کریں۔ بچپن سے جوانی تک امی نے انہیں صرف پروٹیکٹ کیا تھا، کبھی انہیں ڈانٹا نہیں تھا، کبھی انہیں مارا نہیں۔ اتنی عجیب و غریب محبت تھی انہیں ان سے۔ گھر میں، خاندان میں، پاس پڑوس محلے میں، ہر کوئی آگاہ تھا اس بات سے۔ ساجد کی باقر بھیا سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ شروع میں تو وہ دونوں لڑتے ہی رہتے تھے۔ امی ہمیشہ باقر بھیا کی طرفداری کر کے لڑائی ختم کراتی تھی۔ میں نہیں سمجھتی کہ ساجد بھائی کو باقر بھیا سے نفرت تھی، لیکن یہ ضرور تھا کہ ساجد بھائی باقر بھیا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ساجد بھائی نے کوشش کر کے ڈگری ملتے ہی ملک چھوڑ دیا۔ پیسے کمانے لگے، پیسے کما کر واپس آئے اور گھر لیا، اور ہم سب ماموں جان کی مدد سے اپنی چھت کے نیچے رہنے لگے۔ یہ گھر انہوں نے امی کے نام سے لیا تھا۔ عامر کا رویہ کوئی خاص نہیں تھا، وہ باقر بھیا سے بھی خوب گھل مل جاتا، اور ساجد بھائی سے بھی اس کی دوستی بھائی کے رشتے سے آگے تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کبھی بھی امی سے باقر بھیا کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن یہ سب کچھ ہو گیا۔ باقر بھیا گھر پر ہی سو رہے تھے کہ رات 3 بجے یکایک ہمارے گھر میں پولیس آئی۔ 10-15 منٹوں کے اندر باقر بھیا کو ہتکڑیاں بھی لگ گئی تھیں، اور آنن فانن وہ سب غائب بھی ہو گئے۔ پھر سب کچھ بہت جلدی ہوا۔ اخباروں سے پتہ لگا کہ اس رات 2 اور لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ باقر بھیا سمیت ان تینوں پر قتل کا الزام تھا۔ خصوصی عدالت میں مقدمہ چلا، جہاں سزائے موت سنائی گئی۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور صدر پاکستان سے اپیل کی گئی۔ 22 مہینے قیامت کی طرح گزر گئے۔ امی کے آنسو کبھی رکے نہیں دیکھے میں نے۔ ساجد بھائی نے پیسے بھیجنے میں کبھی دیر نہیں کی۔ جو بڑا وکیل ہو سکتا تھا کیا گیا، جس در پر کھٹکھٹانے کو کہا گیا۔ امی اپنا دامن پھیلا کر کھڑی ہو گئی، مگر کچھ نہیں ہو سکا۔ اس منحوس صبح کو باقر بھیا کو پھانسی دے دی گئی۔ آخری ملاقات میں امی کا چہرہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ باقر بھیا کے چہرے پر بڑی تلخ مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموش بیٹھے رہے، اور امی بنا پلک جھپکائے سارا وقت ساکت پتلیوں کے ساتھ انہیں تکتی رہیں۔ ملاقات کا وقت ختم ہونے پر ان کی پیشانی کو چوما، ان کے چہرے کے پیدائشی داغ کو پلکوں سے چھوا اپنے مڑے توڑے ہاتھ سے۔ ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی رہیں، پھر روتی ہوئی، کانپتی ہوئی، سسکتی ہوئی گھر آ گئی۔ باقر بھیا کو دفنانے کے بعد امی نے کچھ نہیں کھایا، نہ ہی روئی اور نہ ہی سوئی تھی۔ شروع میں ضد کر کے میں نے انہیں کچھ پانی پلایا تو الٹی ہو گئی۔ دوسرے دن ہی انہیں ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ پانی اور طاقت کی شدید کمی تھی ان میں۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی انہیں گلوکوز اور نہ جانے کیا کیا چڑھایا گیا۔ 2 دن تیزی سے گزر گئے، اور وہ ایک لاش کی طرح بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے دور تک کیا دیکھنے کی کوشش کرتی رہی تھیں۔ کسی سوچ میں گم، کسی امید کے بغیر۔ انہوں نے زندگی سے ناطہ شاید توڑ دیا تھا۔ اس دن میں ان کے سرہانے بیٹھی ان کا سر دبا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے، دھیمے دھیمے انہوں نے بہت آہستہ سے کہا تھا کہ بہت درد ہے بیٹا، بہت درد ہے۔ کہاں کہاں دباؤ گی؟
سر کو، کاندھوں کو، ہاتھوں کو، انگلیوں کو، پیروں کو، ہر طرف درد ہے بیٹا، ہر طرف درد ہے۔ جسم میں، بدن میں، ذہن میں، روح کے اندر نہ جانے کہاں کہاں۔ امی جہاں بولیں گی وہاں دباؤں گی، مگر خدا کے لیے کچھ کھا تو لیں، پی تو لیں۔ ایسے کیسے ہوگا امی، کیسے ہوگا؟ میں نے ان سے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں بیٹا، اب میں جاؤں گی، یہ درد اب ختم نہیں ہوگا، درد سہنے والا چلا گیا تو میرا اب کیا کام ہے؟ انہوں نے پھر دھیرے سے کہا۔ میں نے ان کی گردن اور ٹیڑھے سے دائیں کندھے کو آہستہ آہستہ سہلاتی رہی، مگر درد ان کے چہرے پر بادل کی طرح چھایا ہوا تھا۔ پھر اچانک آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اٹھا کر انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، زور سے دبایا، پھر کہنے لگی تھی، بیٹی ایسے ہی خوبصورت تھے میرے ہاتھ، ایسے ہی نرم، لمبی، گداز، گرم گرم انگلیاں تھیں میرے یہ ٹیڑھے میڑھے مڑے توڑے ہاتھ اور انگلیاں لے کر نہیں آئی تھی دنیا میں۔ میرے یہ کندھا ٹوٹا ہوا نہیں تھا، میں پوری طرح تھی سالم، سر سے پیر تک، ثابت انگلیوں اور پورے جسم کو لے کر آئی تھی، ہر ہڈی میری سالم تھی۔ میرے شانے سب سالم تھے بیٹا، میں تمہاری طرح تھی، بالکل مکمل، خوبصورت اور حسین تھی۔ جیسے انہوں نے سرگوشی کی تھی، تھوڑی دیر کے بعد پھر بولنا شروع کر دیا۔ بیٹا شادی کے پہلے ہفتے سے مجھے ستایا گیا، بات بات پہ مارا گیا، ہر جگہ پر، ہر جگہ درد ہے بیٹا، ہر جگہ درد ہے، کہاں کہاں دباؤ گی، کدھر کدھر سہلاؤ گی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ باقر میرا پہلا بچہ تھا، تم نے پوچھا تھا نا ایک دن کہ میں کیوں اس کی طرفداری کرتی ہوں، اسے کچھ نہیں کہتی ہوں۔ سب کہتے ہیں کہ میں جانبدار ہوں اس کا کچھ برا نہیں لگتا مجھے۔ کیسے لگتا؟ وہ میرا باقر پھولوں جیسا، اس کی حفاظت نہیں کی میں نے؟ ساجد کو بچایا، عامر کو بچایا، تمہیں بچایا، اپنے شانوں پر چوٹ کھائی، اپنے بازوؤں کو سامنے کر دیا، اپنے ہاتھوں کو ڈھال بنا دیا، اپنی انگلیاں توڑوا لیں، اپنے شانے چھلوا دیے، نہ جانے کیا کیا ٹوٹا میرا۔ میں کبھی کسی ڈاکٹر کے علاج کے بغیر تم تینوں کو بچاتی رہی، لیکن اس نے تو مار کھائی، پیدا ہونے سے پہلے میری کوکھ کے اندر، میرے جسم کے اندر، میں اسے بچا نہیں سکی۔ یہ کہہ کر وہ کچھ سوچنے لگی تھی۔ میں نے زور سے ان کے مڑے توڑے ہاتھوں کو دبایا، بھینچا اور آہستہ آہستہ کبھی انہیں چومتی رہی، کبھی سہلاتی رہی۔ اتنی بے قرار انگلیاں پہلی دفعہ محسوس کی تھی میں نے۔ بیٹا یہ جو باقر تھا میری کوکھ میں تو میرے شوہر نے کرکٹ کے بلے سے میرے پیٹ پر مارا تھا، بالکل وہاں پر جہاں اس کا چہرہ تھا، چھاتی تھی، سر تھا، گردن تھی۔ وہ پیدائشی نشان مستقل درد دیتے ہوں گے میرے بچے کو۔ بیٹا سارے حمل کے دوران میں پٹتی رہی، لاتوں سے، گھونسوں سے، کبھی پلنگ پر لٹا کر، کبھی زمین پر گرا کر، نہ جانے کیوں۔ حمل کی خبر کے بعد سے انہوں نے کہا، میرے شوہر نے میری زندگی کو لہو لہان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں جوان تھی، کسی کومپل کی طرح سادہ، تمہاری طرح معصوم کچھ نہ کر سکی، کچھ نہ کہہ سکی، وہ مجھے مارتا رہا اور ساتھ ساتھ میری کوکھ کے اندر باقر کو بھی پیٹتا رہا۔ باقر چوٹ کھاتا رہا، شاید روتا بھی ہوگا، مگر میں ناکام ہو گئی اسے بچانے میں۔ اپنی کوکھ میں حفاظت نہیں کر سکی اس کی، وہ درد لیے گھومتا رہا، کبھی گھر میں، کبھی گھر کے باہر، یہاں تک کہ پھانسی پر چڑھ گیا میرا لال۔ اس کے بعد پھر میں بیوی نہیں تھی، رکھیل تھی، پر میں نے سب کچھ اپنے جسم پر سہا، تم تینوں کو بچاتی رہی اس سے،
کوکھ سے گھر تک اپنے ہاتھوں کو ڈھال بنا کر اپنے جسم کو پامال کر کے اس کے مرنے کی دعائیں کرتی رہی، اور میرا باقر درد کے داغ لیے درد اٹھاتا رہا، درد سہتا رہا، اپنے زخمی جسم کے ایک ایک انگ سے اٹھتی ہوئی ٹیسوں کو جھیلتا رہا۔ اب وہ نہیں ہے، صرف درد ہے بیٹا، بہت درد ہے۔ میں اپنا سر ان کی چھاتیوں پہ رکھ کے بے قرار رو دی۔ مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا کہ میری ماں کی انگلیاں ٹیڑھی کیوں ہیں، ان کے کندھے ڈھلے ہوئے کیوں ہیں، کیونکہ میرے باپ نے انہیں تشدد کر کے توڑ دیا تھا، پھر وہ صحیح طریقے سے جڑے ہی نہیں۔ ہماری پھول جیسی ماں کو کچلا گیا، توڑا گیا، مروڑا گیا۔ میرے باپ کا وہ ہر ظلم سہتی رہیں، اپنے جسم کو قربان کر کے، اپنے آپ کا بلیدان کر کے ہمیں بچاتی رہیں۔ انہوں نے ہماری حفاظت کی، کوکھ کے اندر بھی، کوکھ سے باہر بھی۔ وہ شخص ہمارا باپ تھا، وہ میری ماں پر جسمانی تشدد کرتا رہا۔ انہوں نے ڈھال بن کر ہمیں بچایا اور اپنا سب کچھ توڑ بیٹھی۔ اگلے 3 دن میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور ایک صبح وہ خاموشی سے ہمیں چھوڑ گئیں۔ باقر بھیا کا، ہمارا اپنا درد لیے ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ اب امی کو گئے ہوئے 1 سال ہونے کو آ گیا ہے۔ ابھی بھی کبھی کبھی رات گئے خواب میں وہ مجھے نظر آتی ہیں، ایک کمرے کے کونے میں دیوار سے لگی ہوئی، اپنے ہاتھوں، بازوؤں، شانوں پر ڈنڈے کھاتی ہوئی، اپنی انگلیوں، ہتھیلیوں سے انہیں روکتی ہوئی، اپنی کوکھ میں موجود مجھے بچاتی ہوئی، ڈھال بن کر، شانے توڑا کر، انگلیاں بکھری ہوئی، خون میں نہائی ہوئی تو میں جاگ جاتی ہوں۔ ماں، میری ماں، کتنے زیادہ دکھ اٹھائے تو نے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔